اب انہوں نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبائلی حیثیت تھی اب اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سب سے معتبر خاندان سے تھے، اور آپ کے ساتھ دشمنی کرنا، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنا ان کے لیے بہت بڑی بھاری دشمنی مول لینا تھا۔ تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے ان کا۔ نہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرے گا، نہ ان کو بازار سے لین دین کی اجازت ہوگی، نہ ان کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہوگی، بس ان کو ایک گھاٹی میں بند کر دیں گے اور ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ اور 70 مسلمانوں کے ساتھ شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر جا کر پناہ گزین ہوئے، اور 4 سالوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پناہ گزینی وہاں پر سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا، کہ جہاں پر کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، اور آپ بازار سے کچھ خرید نہیں سکتے تھے۔ یہ حالات تھے کہ مسلمان درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، اور کسی طرح کی کوئی آپ کے ساتھ تعلق لوگ نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کٹ کر رہ گیا تھا۔ اب دیکھیں جو معاہدہ لکھا گیا تھا شعب ابی طالب پر کہ بھئی آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا جب تک کہ آپ اس دین کو چھوڑ نہیں دیں گے، اور اس معاہدے کو بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا کہ بھئی یہ بیت اللہ کے سامنے جو معاہدہ لگا ہوا ہے یہ معاہدہ ہے ہمارے مابین کہ ہم کبھی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ 4 سال کے بعد جب کسی شخص کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات سنے، تو اس نے جو ہے چند غلہ اور دوسرا سامان لا کر پہنچایا، تو ابو جہل نے اس کو پکڑ لیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ بائیکاٹ چل رہا ہے، اور جو اگر اس بائیکاٹ کا جو ہے خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دشمنی مول رہا ہے۔ اس نے کہا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیت اللہ کے دروازے پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا چلو مجھے دکھاؤ۔ جب آ کر دیکھا تو وہ وہاں پر صفائی موجود نہیں تھا، وہاں پر اس کو دیمک نے کھا لیا تھا، وہاں پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کا معاہدہ ہوا ہے، بائیکاٹ ہوا ہے؟ اور یوں 4 سالوں کی مشقت کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو لے کر شعب ابی طالب سے باہر آئے۔ اب اس قدر مشقت اور مشکلات اور مصائب کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ تھی، اس کا صرف جو سب سے بڑا پہلو تھا وہ تھا صبر اور استقامت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو صبر کی تلقین فرماتے تھے کہ تم لوگوں نے صبر رکھنا ہے، اور کسی قسم کی کوئی لڑائی، کسی قسم کا کوئی دفاعی جنگ نہیں کرنی، بس جتنے مظالم ڈھائے جائیں، جتنے مصائب آئیں، آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو باہر آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنا شروع کیا۔ اب لوگوں کو نئے عزم اور ولولے کے ساتھ پھر لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ پھر پریشان ہو گئے کہ بھئی آخر کیا کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ، کہ جو مسلمان اس قدر تعداد میں بڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ بھئی جتنے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل نہیں کر سکتے، ہم یہ کریں گے کہ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ جو لوگ اس پر اسلام لا رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، ہم ان کو قتل کریں گے تاکہ پھر کوئی دوسرا ایسی جرت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 70 مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی جانب بھیج دیا کہ جب تک حالات درست نہ ہوں تم لوگ وہاں کی جانب ہجرت کر کے جاؤ، اور وہاں کا بادشاہ اچھا ہے، وہاں پر جا کر سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب یہ ہجرت کا پہلا موقع تھا، اور دنیا میں پہلی ہجرت تھی جو اسلام کے لیے کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہلی ہجرت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی کہ جو لوگ جنہوں نے پہلی ہجرت کی اسلام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہ کر ان حالات کا مقابلہ کرتے رہے، اور لوگوں کا ایک ہی روش تھی، ایک ہی رویہ تھا کہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، کبھی مجنون کہتے، طرح طرح کی بھپتیاں کستے، قتل کے منصوبے بناتے، شورش بپا کرتے، مسلمان گزر رہے ہوتے ان پر ہنسی مذاق اڑاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، کہ یہ گلیوں میں بیٹھ جاتے تھے اور جہاں سے مسلمان گزرتے تھے یہ ان پر بھپتیاں کستے تھے کہ یہ دیکھو فلاں شخص جا رہا ہے، یہ دیکھو فلاں جا رہا ہے۔ اب ان پر مذاق اڑاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، طرح طرح سے اذیتیں دیتے، تکالیف دیتے،
لیکن مسلمانوں نے جو کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ، اور جو یہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا تھا تو گویا آگ میں زندہ جل جانا اس کے لیے آسان تھا، اس کلمے سے دوبارہ پھرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حالات سے مایوس ہوئے، قدر آپ کے دل کے اندر ایک تنگی پیدا ہو گئی کہ بھئی اتنی بڑی محنت کے باوجود لوگوں نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے دور ایک بستی کا انتخاب کیا کہ میں وہاں پر جا کر لوگوں کو تبلیغ کروں گا، شاید کہ وہاں میری تبلیغ سے چند لوگ مسلمان ہوں، چند قبائل مسلمان ہوں، اور پھر وہ میری پشت بنے اور مسلمانوں کو ان اذیتوں سے، ان تکالیف سے، ان مصائب سے چھٹکارا مل سکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جانب سفر فرماتے ہیں، اور طائف میں 3 بڑے قبیلے آباد تھے، اور ان تینوں کے رئیسوں کے ساتھ ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب ان رؤساء کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں معاندانہ رویہ اختیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے اور توہین آمیز جملے کہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً طائف سے نکل جانے کا کہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر جب واپس لوٹے تو ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بستی کے لڑکوں کو بھیج دیا کہ تم اس پر آوازیں کستے ہوئے جاؤ اور پتھر لگاؤ اس کو اور بستی سے نکال دو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور پیچھے چند لڑکے ہیں جو پتھر مار رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کس رہے ہیں، اور یہ منظر آسمان دیکھ رہا ہے، اور یہ منظر آسمان دیکھ رہا تھا کہ 2 جہانوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پست پا بجولان چل رہے ہیں اور لوگ پتھر مار رہے ہیں، اور کس قدر وہ تکلیف کا منظر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے، جوتیاں خون سے بھر جاتی ہیں۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچتے ہی ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتے ہیں، یہ جو ہے بادلوں کا فرشتہ ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے آپ کو ان دونوں کو آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ تو جو بادلوں والا فرشتہ تھا اس نے سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر حکم فرمائیں تو میں ان پر ایسی بارش برساؤں، ایسا ان پر بجلی بن کر کڑکوں کہ ساری کی ساری بستی کو ہلاک اور برباد کر دوں۔ اور پہاڑوں والے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، طائف 2 پہاڑیوں کے درمیان میں گھاٹی ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو درمیان میں کچل دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے اللہ نے بد دعائیں دینے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے دنیا میں عذاب کے لیے نہیں بھیجا گیا، بعثت رحمہ، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ یہ مسلمان نہ ہوئے، ان کی نسلوں کے اندر ایسے مسلمان پیدا ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہوں گے۔ اب دیکھیں اس قدر تکالیف کے بعد بھی، اس قدر مشقت کے بعد بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے کہ آپ جو حکم فرمائیں گے یہ فرشتے اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انما بعثت رحمہ، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کے لیے عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں لوگوں کے لیے اس کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو بد دعائیں دیتا رہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ اللہم انی اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا آپ کے سامنے شکایت کرتا ہوں، آپ مجھے ایسے دشمن کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے جانتا نہیں ہے، جو مجھ پر جملے کستا ہے، جو مجھے مارتا ہے، جو میرے دین کا انکار کرتا ہے، جو میری دعوت کو ٹھکراتا ہے۔ اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر یہ مشقت میرے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو میں پوری دنیا کے تمام مصائب جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام تسلی کے لیے تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دعوت کا یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیف دی جا رہی ہے، سب سے زیادہ آپ کا انکار کیا جا رہا ہے، آپ کے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی تکالیف ہو رہی ہیں، نہ مسلمان محفوظ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی دھن ہے کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا، میں کبھی لوگوں کو بد دعا نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں
جو 13 سال پر محیط ہے، ہم دیکھتے ہیں تو اس زندگی کے اندر جو اوصاف نکھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ دو ہی ہے کہ ایک صبر اور استقامت، بس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 13 سالوں میں صبر کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ اگر ہم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی تاریخ کو کنگالے تو ایسی صبر اور استقامت کا کوئی ایسا نمونہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل صبر بن گئے اور پورا صبر کا پیکر بن کے دکھایا کہ کس طرح مصائب کو، تکالیف کو جھیلا جاتا ہے، اور کس طرح اپنے اس ایجنڈے پر جس کو آپ لے کر آتے ہیں، کس عزم کے ساتھ، جس ذمہ داری کے ساتھ جو دعوت آپ کو دی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ڈٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قیمت پر اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوچا تک نہیں۔ لوگوں نے طرح طرح کی آفریں دی، دھمکیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ٹھہرے رہے۔ اور مسلمان جو مسلسل اس غم کو، تکالیف کو برداشت کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے، وہ اس بھٹی کے اندر جل جل کر کندن بن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس قدر روک رکھا تھا کہ لوگ تم کو مارتے ہیں، مارنے دو، تم لوگوں نے دفاع بھی نہیں کرنا اپنا، کہ تم گلی میں جا رہے اور کفار نے پکڑ لیا، تم کو مار پیٹ شروع کر دی، تم کو دفاع کی بھی اجازت نہیں ہے، تلوار نہیں نکالنی۔ صبر ہو رہا ہے، تزکیہ ہو رہا ہے کہ لوگ مضبوط بن جائیں، پہلے ان کا ایمان مضبوط ہو، صبر ان کے دلوں میں جاں گزین ہو جائے، اور صبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر انڈیل دیا تھا۔ تو مکی زندگی میں جو سب سے زیادہ ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صبر اور استقامت کی بدولت یہ 13 سال مکے کے اندر گزارے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد اسلام کے لیے جو فتوحات ہوئیں وہ اس بات کا پیش خیمہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ دیکھیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور چند لوگوں نے مل کر اونٹ کی اوجڑی آپ پر ڈال دی۔ اب اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، آپ روتی ہوئی تشریف لائیں اور آ کر ان کو اوجڑی کو کھینچنے لگی، دور کیا اور رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں ہر کچے اور پکے گھر تک جا پہنچے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کا اعلان تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا اعلان تھا کہ جس قدر بھی تکالیف آئیں، جس قدر رکاوٹیں ڈالی جائیں، اس دعوت کو روکا نہیں جا سکتا، اور اللہ نے پھر اس دعوت کو پھیلا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی اور اس پر صبر کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مشکل سے مشکل وقت میں بھی دین پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔